بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 10th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. سبق ہے سراب منزل، اور اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب. ماخذ یہ سبق کہاں سے لیا گیا؟ تو یہ شہاب نامہ جو مصنف کی سوانح عمری ہے، زندگی کے جو حالات وغیرہ لکھے گئے ہیں جس کتاب میں، اس کا نام ہے شہاب نامہ. اس کتاب سے یہ حصہ لیا گیا ہے جسے سراب منزل کا نام دیا گیا ہے. صنف ادب کے اعتبار سے اب یہ کیا ہے؟ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سفر نامہ ہے، اور سفر نامہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر نامہ کسے کہا جاتا ہے. سفر نامے کی تعریف آپ کو لکھوائی بھی گئی تھی کہ سفر نامہ جس میں کوئی ادیب اپنے سفر کی رودات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے اور اس میں اپنا ذاتی تجربہ بھی لکھ دیتا ہے، اسے سفر نامہ کہتے ہیں. اب یہاں یہ ذہن میں آتا ہے ماخذ تو سوانح عمری والی کتاب ہے، تو سوانح عمری میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سفر جو حج کا سفر تھا وہ لکھا ہے. اسی حج کے سفر کو ہمارے مصنف نے، کتاب کے مصنف جو ہیں درسی کتاب کے، اس قابل سمجھا کہ اس حصے کو اٹھا کر کتاب میں شامل کیا جائے، اس لیے اسے ہم صنف ادب کے اعتبار سے سفر نامہ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی یہ بات ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا تھا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کون ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دیا گیا تھا. سراب منزل، سراب منزل کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سراب کسے کہتے ہیں؟ تو سراب کہتے ہیں آنکھوں کے دھوکے کو. اصل معنی یہی ہے کہ جب صحرا میں کوئی جاتا ہے تو صحرا میں آپ کو پتہ ہے ریت ہی ریت ہوتی ہے اور شدت کی گرمی ہوتی ہے، وہاں پانی موجود نہیں ہوتا. تو جب انسان کو پیاس لگتی ہے دھوپ کی چمک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، روشنی کی وجہ سے، جب دور سے انسان دیکھتا ہے تو وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے اور وہ پانی لگتا ہے، اور جب انسان پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں سراب. تو سبق کا نام ہے سراب منزل، یعنی منزل کا دھوکہ، کہ انسان کیا سمجھتا ہے میں منزل پر پہنچ گیا، اور جب منزل پر پہنچتا ہے پھر اسے احساس ہو کہ یہ تو واقعی میں منزل نہیں تھی. تو اس سبق میں یہی بات مصنف ہمیں سمجھا رہے ہیں. سبق کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. سبق کے پہلے حصے میں جو ہم نے اہم پوائنٹس پڑھے تھے ان میں سب سے پہلے تو مصنف کی روانگی تھی. مصنف کس انداز میں السوڈان نامی جہاز پر سوار ہوئے، اور کہاں سے سوار ہوئے؟ مصر میں سوار ہوئے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. مصر میں وہاں سے سوار ہوئے. 350 لوگ تھے، عازمین حج تھے، جن میں واحد یہ پاکستانی تھے. اب جب جہاز پر سوار ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات نوفل صاحب سے ہو گئی. نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے اور بہت مالدار شخص تھے. ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی. یہ تھوڑی تھوڑی اردو بھی جانتے تھے اور انگلش بھی جانتے تھے. تو مصنف سے ان کی جو گفت و شنید تھی، بات چیت تھی، وہ انگلش ہی میں ہوتی تھی. جب انہیں معلوم ہوا کہ مصنف پاکستانی ہیں تو یہ 1953 کا واقعہ ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب یہ جو اپنا سفر نامہ لکھ رہے ہیں 1953 کا ہے. تو 1953 میں نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں تحریک پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں. اب مصنف نے تحریک پاکستان کے بارے میں ساری جو واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، ساری سنائی. تو مجمع جو ہے وہ رونے بھی لگا اور غور سے سننے لگا. اور اس کے بعد نوفل صاحب نے دعا کی پاکستان کے حق میں، اور سب نے آمین کہا. پھر اس کے بعد رات کے 1 پہر میں 11:30 بجے کے قریب جہاز میقات حرم میں داخل ہو گیا. میقات کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے جب انسان داخل ہوتے ہیں 5 مقامات ہیں. جب یہاں سے آگے جاتے ہیں تو حج یا عمرے کے لیے جب انسان جاتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے. احرام وہ بغیر سلا ہوا لباس جو حاجی سفید کلر کا چادروں کی صورت میں پہنتے ہیں، اسے احرام کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جدہ تک پہنچنا. اب جہاز جب جدہ کی بندرگاہ کے اوپر لنگر انداز ہوا، وہاں پر جیسے ہی مصنف اترے، مصنف کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سر کے بل جوں.
میں سر کے بل چلوں، اس مقدس سرزمین پر میں سر کے بل چلوں۔ اب اس سے آگے ہم مصنف کے انداز میں پڑھتے ہیں کہ مصنف کس طریقے سے آگے سبق کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب مصنف جب کہ پہنچ گئے جدہ میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سر کے بل چلوں، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکا۔ جب جدہ پہنچ گئے تو وہاں سے آگے گائیڈ ہوتے ہیں، حاجیوں کو جو گائیڈ کرتے ہیں، مقامات کی زیارات کے لیے لے جاتے ہیں، یا باقی جو حج کی اس کے بارے میں جو نالج وغیرہ ہے وہ انہیں دیتے ہیں۔ تو اب یہ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کسٹم ہاؤس کے آس پاس کے معنی میں نے اوپر لکھیں ارد گرد۔ آپ بھی اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بابا نے، آپ کی ماما نے، آپ کے گھر میں آپ کے دادا ابو نے حج کیا ہوا ہے یا عمرے کے لیے گئے ہیں تو انہیں یہ سبق اپنے ساتھ بٹھا کر سنائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اچھے انداز میں گائیڈ کریں گے جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلم کے معنی کیا آتا ہے؟ سکھانے والا۔ معلم استاد کو کہتے ہیں۔ معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں مراد یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ زائرین زیارت کرنے والے۔ سلہٹ یہ بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر چائے کی پتی اور یہ چاول وغیرہ یہاں کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 350 ریال کی رقم موجود نہیں، نہ وہ حج کے اخراجات خرچے پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فیض حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، مدینہ منورہ بھی نہیں جا سکتا، یعنی روضہ رسول پر نہیں جا سکتا۔ پیسے جس کے پاس پورے نہیں ہیں، اور پیسے کتنے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ 350 ریال کی رقم، کتنی رقم؟ 350 ریال کی رقم موجود نہیں، مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں، ٹھیک ہے جی، جو ایجنٹ تھا اس کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ میں نے بھی 350 ریال دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ اب یہ ان کے ایجنٹ مقرر ہو گئے، اب ان کے ذمہ تھا کہ بھئی آگے ان کو گائیڈ کریں گے۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامی گاہک کو کہتے ہیں، خریدار کو، تو اب یہ ان کے گاہک تھے، اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ گروہ تو آسودہ حال خوشحال لوگ، ٹھیک ہے جی، جن کے پاس روپیہ پیسے زیادہ ہوتا ہے۔ آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق رکھتے تھے۔ توفیق، ٹھیک ہے جی، توفیق کس کو کہتے ہیں؟ طاقت، ٹھیک ہے، طاقت رکھتے تھے، یعنی جن کے پاس پیسے زیادہ تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 350 ریال والوں کا تھا۔ یہ 350 ریال کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ حج کے جو لازمی اخراجات ہیں وہی پورے کر سکتے ہیں، کمرے کرائے پر نہیں لے سکتے۔ یہ 1953 کا دور ہے، اس وقت سعودی عرب کے حالات بھی ایسے نہیں تھے اور نہ ہی حج اتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا جس طریقے سے آج کل کے دور میں ہوتا ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہمارے جیسے لوگوں کا تھا جن کے پاس صرف 350 ریال موجود تھے، جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ واجبات سے مراد کیا ہے جی؟ ضروری چیزیں، واجبات سے مراد ضروری چیزیں ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقے کے معنی میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس پیسے کم ہیں، بسوں کو کرایہ نہیں دے سکتے، رہائش کے الگ سے پیسے نہیں دے سکتے، انہیں کہاں بٹھایا جاتا ہے؟
چھت پر بٹھایا جاتا ہے۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی، آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ عبدالرزاق محبوب کا 12-13 سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر، ٹھیک ہے جی، گھیرنا، قابو کرنا، گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ رہائش، ٹھیک ہے جی، اقامت گاہ کس کو کہتے ہیں؟ رہائش کو، اور مقیم اس کو کہتے ہیں جو رہائشی ہوتا ہے، اقامت گاہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ بھئی لیٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ کس چیز کا وقت ہے؟ کہ یہ سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار، ٹھیک ہے جی، خوش نصیب، 2-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا، نمودار ہونا سامنے آ جانا، ٹھیک ہے جی، اور ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تلبیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو حج کے دوران میں حاجی پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے جی، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب گویا حج اسٹارٹ ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے عمرہ ادا کیا، نماز فجر کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ایک ستون جو پلر ہوتا ہے، ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی سطریں لائنیں، ٹھیک ہے جی، چند ہی سطریں پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ ساری رات جاگے ہوئے تھے، پھر سفر بھی کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ میں نے قرآن شریف رکھا، باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام رہنے کی جگہ جو نالے کے کنارے بنائی ہوئی تھی پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ احرام کھولنے کے جو حالت ہوتی ہے اس کو حلال ہونا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حلال ہونا کہتے ہیں۔ یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں اور اپنے ذہن کے اندر بھی رکھیں۔ یہاں سے آگے ایک انٹرسٹنگ کہانی شروع ہو رہی ہے، اور وہ کہانی کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے ایک خاندان سے، بہاولپور یہ پنجاب کا علاقہ ہے، بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اب بہاولپور کی ایک فیملی میرے ساتھ ہی وہاں پر نالے کے کنارے انہوں نے بھی ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ کل کتنے آدمی تھے؟ 3، ایک بوڑھا، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی بہو۔ بڑے میاں تو اکثر ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے۔ حقہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے علاقے میں پیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا نشہ ہے، تمباکو ڈالا جاتا ہے اور ایک نالی سی ہوتی ہے، اس میں منہ لگا کر پیتے رہتے ہیں، پھیپھڑوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے۔ حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات پر بڑی طویل کے معنی کیا ہے جی؟ لمبا یا لمبی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ اکثر ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی، یہ پرانے زمانے کی بہو تھی جو اکثر ہار جاتی تھی، آج کل کی بہویں نہیں ہارتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکثر بہو کی ہوتی تھی اور یہ شکست کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی۔ اب یہ بہو شکست کھانے کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں۔ طواف کعبے کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ طواف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کعبے کے ارد گرد چکر لگانا۔ تو اب بہو دھمکی دے رہی ہے کہ میں بھی ابھی جا کر کعبے کا طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں، فریاد دکھڑا، ٹھیک ہے جی، اپنی بات جو ہے وہ میں اللہ میاں کے پاس پہنچاتی ہوں۔
اب یہ وارننگ دی جاتی تھی. اب جب وارننگ دیتی تھی تو اس کے بعد ساس کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا. یہ دھمکی سنتے ہی اس کی سانس فوراً پسیج جاتی تھی، نرم ہو جاتی تھی. کون سی دھمکی؟ کہ بہو کو جب غصہ ہو جاتی تھی یا کچھ کہہ دیتی تھی تو بہو کہتی تھی میں کعبے کا طواف کر کے اپنی فریاد اللہ تک پہنچاتی ہوں. تو یہ دھمکی سنتے ہی سانس فوراً پسیج جاتی کا معنی کیا ہے جی؟ نرم ہو جاتی تھی. اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی تھی، ٹھیک ہے جی، منت سماجت کرتے ہوئے کہتی تھی، ہیں بیٹی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا. اب یہ دیکھیں کہ کتنے سادے لوگ ہیں، اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں کہ اللہ کو اگر شکایت کی تو اللہ کی طرف سے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے. خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا. طواف میں جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو طواف کے دوران جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اب یہ وہ صاف دل لوگ ہیں جن کا اللہ کی ذات پہ مکمل یقین ہے کہ اب وہاں پر بیت اللہ میں جو بھی بات منہ سے نکلے تو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں. آج کل جو لوگ حج پر جاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے، اللہ کی ذات پر کتنا ہمارا یقین ہے. یہ دیکھیں دیہاتی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے کہ بہو سے ڈر گئی کہیں اللہ کے پاس یہ شکایت نہ پہنچا دے. یہ ڈرامہ دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا. ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، جیسے آج کل ہو رہی، شدید کہتے ہیں سخت گرمی تھی. دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی، تیز ہوا چلنا، ٹھیک ہے جی، اور خوب تیز بارش ہونے لگی. نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا. لت پت کیا ہو گیا جی؟ بھر گیا. اب ساس بہو میں بڑی سخت چخ ہونے لگی. ساس بہو میں کیا ہونے لگی جی؟ بڑی سخت چخ کس کو کہتے ہیں جی؟ تلخ کلامی، سخت باتیں ہونے لگی. غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا. چوٹی یہ جو بالوں کی بنائی جاتی ہے، عورتیں بناتی ہیں، اور اسے جھنجھوڑ کر، جھنجھوڑنا کس کو کہتے ہیں جی؟ تکلیف دینا یا بیدار کرنا. اب بار بار اس کی چوٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی ہے اور کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ آج صبح طواف میں یہ کمبخت کس کو کہتے ہیں؟ بدقسمت کو، ٹھیک ہے جی، کمبخت کہہ رہی تھی اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بارش. ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے؟ لے اب بارش کا مزہ چکھ، اور یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا. اب یہ لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ بارش ہونے پر. اب بارش تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن ساس دیکھیں پھر یقین کی بات آتی ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر کتنا ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے بیچاری کہ یہ میری بہو صبح کے وقت جب گرمی زیادہ تھی تو طواف کرتے ہوئے اس نے اللہ سے بارش مانگی تھی. اب اس غریب کا سامان سارا جو ہے وہ گیلا ہو گیا ہے. ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا، پختہ، مضبوط، معنی میں نے اوپر لکھیں، آپ بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے جی. اس قدر راسخ تھا، راسخ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی، طواف آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، ٹھیک ہے جی، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے. کوہ طور کی چوٹی پر. اب یہاں پر کوہ طور کی چوٹی کیوں لفظ لایا گیا ہے؟ اب کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، طور کا پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے. تو یہاں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے اور جو بھی بات ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے، یہ جو سادے مسلمان ہیں یہ بھی جب بیت اللہ کا چکر لگاتے ہیں یہ ایسے کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ان کے سامنے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ کے ساتھ یہ باتیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت ان کو دے دیں گے. پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی، معبود جس کی عبادت کی جائے، یعنی حقیقی معنوں میں عبادت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے، راز و
نیاز، ٹھیک ہے جی، دل کی باتیں، پوشیدہ باتیں جو کسی کے سامنے نہ کی جائیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کا انعام پاتے ہیں. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نفس جو بری عادتوں اور خواہشات سے پاک ہو، وہ نفس جو بری عادتوں اور خواہشات سے پاک ہو. یعنی جب یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ان کا نفس بالکل پاک ہو جاتا ہے بری عادتوں اور خواہشات سے. انہیں حق الیقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے، انہیں حق الیقین کی دولت حاصل تھی. اب حق الیقین کسے کہتے ہیں؟ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے بیٹا. ایک چیز ہوتی ہے عین الیقین، عین الیقین، عین عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں، یقین اس کیفیت کا نام ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اعتبار کر لینا. ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین کر لینا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ دیکھے یا نہ دیکھے اس بات کے اوپر یقین ہو جائے. جیسے میرا اور آپ کا یقین کیا ہے جی؟ اللہ کی ذات موجود ہے. میرا اور آپ کا یقین ہے اللہ ایک ہے، اور میرا اور آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. اسی کیفیت کو جو یہ تین باتیں میں نے کہی ہیں، اس بات پر میرا اور آپ کا حق الیقین ہے. تو مصنف یہ تشبیہ دے رہے ہیں سادہ لوگوں کو کہ ان کا ایمان جو ہے وہ حق الیقین کے درجے پر ہوتا ہے. جب وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب جو مانگا گیا وہ اللہ رب العزت ہمیں دے دیں گے. اور بڑی بے تکلفی سے اپنی فرمائشیں، اور بڑی بے تکلفی، ٹھیک ہے جی، جس میں کوئی تکلف نہ ہو. بے تکلفی کہتے ہیں گھل مل جانے کو، گھل مل جانا، بغیر تکلف کے اپنی بات کہہ دینا. اور بڑی بے تکلفی سے اپنی فرمائشیں رب کعبہ، کعبہ کے رب کے حضور پیش کر کے کھٹاکھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے ہیں. کھٹاکھٹ، فوراً، جلدی، ٹھیک ہے جی، ایک دم اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیتے ہیں.